بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سلیم امان ہوں میں۔ ہم سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پر آپ مجھے دیکھتے ہیں، اور پھر میں ہمیشہ سے اپنی ویڈیو کے شروع بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کی سکرین پر یا کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ پہ مجھے دیکھتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ اس حادثے پہ ہے جس نے بہت زیادہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اس کا چرچہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ 14-15 سالہ افنان نے اب جیسے جیسے ڈسکس ہو رہا ہے، مطلب صحیح تو جب گتھی سلجھے گی تب پتہ چلے گا کہ حادثہ ہوا ہے۔ 14-15 سالہ نوجوان نے، انڈر ایج تھا جو، اس نے تیز رفتار گاڑی لگائی ہے، ماری ہے، ٹھوکی ہے، جس سے 6 افراد بتائے جا رہے ہیں کہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی مقتولین کے گھر گئے ہیں، انہیں دلاسا بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مقدمہ جو ہے عین قانون کے مطابق وہ چلے گا اور یقیناً اس کا رزلٹ نکالا جائے گا۔ بالکل اس چیز کو تو دیکھنا ہے اداروں نے، اس چیز کو تو پھر دیکھنا ہے پولیس نے، اس چیز کو تو دیکھنا ہے عدالت نے کہ کس کی غلطی تھی، کیسے تھی، کیا تھی۔ میری جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹریفک حادثات ہوتے کیوں ہیں۔ لیکن ٹریفک حادثات کے ہونے کی دو مین ریزنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انٹرینڈ لوگ، جن میں انڈر ایج بچے بھی آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایج کے حساب سے تو ان کی ایج ہوتی ہے 18 سال سے وہ بڑھ کے ہوتے ہیں، وہ گاڑی چلا سکتے ہیں لیگلی، لیکن ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ لائسنس اگرچہ اب کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن لائسنس بھی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل کرنا ہمیں کیا ہوگا؟ میں کہتا رہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے کو جب ہمیں وہ معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اس کے لیے بہت بولتے ہیں، کافی ڈسکشن ہوتی ہے، بات چیت اس پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا اسلامی یونیورسٹی کا بہاولپور کا، مطلب وہ میں کل پرسوں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک اسلامی یونیورسٹی تھی، ایک بہاولپور تھا، اس میں ایک سکینڈل تھا، اس کا کیا بنا؟ تو شاید کچھ ہو رہا ہوگا، یقیناً ادارے کر رہے ہوں گے، لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ ہم حادثے کو مطلب کسی بھی بات کو اٹھاتے ہیں، اٹھتی ہے اور پھر چپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، مسائل کے حل کے لیے جب تک ان کا مسائل کا پرماننٹ اور مستقل حل نہیں نکالا جاتا، نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے، تب تک وہ حل نہیں ہو پاتے۔ وہ جیسے کہیں پہ مٹی پڑی ہو نا، تو آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیں، چھڑکاؤ کر دیں، وہ وقتی طور پر وہ مٹی بھاری ہو جائے گی تو وہ نہیں اڑے گی، لیکن جس وقت تک آپ مٹی اٹھائیں گے نہیں، وہاں پہ پختہ اینٹ نہیں رکھیں گے، وہاں پہ اس کو پلستر نہیں کریں گے، وہ دھول اڑتی رہے گی۔ وقتی طور پہ کسی چیز کو آپ جذباتی اس پہ ہو جائیں، وہ مسائل نہیں حل ہوتے۔ دیکھیے، جب تک ہم ٹریفک کے قوانین کو اپنے اسکول کی بکس میں شامل نہیں کریں گے، بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، جب تک ہم انہیں ٹریفک سینس نہیں دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، کسی بھی شخص نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، اس کو چالان کر دیں۔ بالکل قوانین سخت ہونے چاہیے، قوانین سخت ہونے چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سعودیہ میں ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہیں تو ٹیکسی ڈرائیور رک جاتا ہے، اشارہ ریڈ ہو جاتا ہے، تو ہم نے اسے کہا یار چلے جاؤ، اشارہ تو مطلب ٹریفک تو نہیں ہے، بسیں گاڑیاں تو کوئی نہیں ہے، خالی یہ جگہ۔ کہتا ہے نہیں جی نہیں۔ اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، وہ 1000 یا 1500 ریال اس کا جرمانہ ہے۔ سخت قوانین جو ہوتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں نا، اس میں سعودیہ میں دیکھ لیں یا ایران میں دیکھ لیں، وہ ہاتھ کاٹنے، گلے کاٹنے، یہ سزائیں ہیں نا، تو جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ قوانین کو سخت کریں، بالکل کریں۔ قوانین کے اطلاق سے، امپلیمنٹیشن سے جرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ جرم ہے، بغیر لائسنس کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جرم ہے، اور جب آپ کی عمر ہی نہیں ہے گاڑی چلانے کی، جرم ہے۔ اور یقین جانیں، ترقی یافتہ ممالک میں کہتا ہوں، امریکہ جیسے، برطانیہ جیسے، ان ممالک میں، اور سو اینڈ سو کافی ان ممالک میں آپ مطلب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ معلومات رکھتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص جس کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں ہے، یہ تو بم لیے پھرتا ہے۔ جب تک ہم قوانین کا اطلاق نہیں کریں گے، تب تک بھی ہم ٹریفک کے حادثات پر قابو نہیں پا سکیں گے۔
ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم ٹریفک سینس نہیں پیدا کریں گے، اسکول میں اس چیز کی تعلیم نہیں دیں گے. دیکھیں نا، آپ نے اردو کا ایک مطلب ایسے لکھوانا ہے اردو سمجھانے کے لیے کہ آپ اردو کیسے لکھیں، مطلب اردو کی لینگویج پہ آپ نے بچے کو سمجھانا ہے کہ وہ بالکل اردو کیسی اچھی بولنا سیکھ لیتا ہے. آپ جب کسی ٹیبل پہ لکھوا رہے ہیں، کسی کرسی پہ مضمون لکھوا رہے ہیں، تو آپ ٹریفک پہ بھی لکھوا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بھی لکھوا سکتے ہیں، آپ ہیلمٹ کے استعمال کرنے پہ بھی لکھوا سکتے ہیں. ٹریفک سینس کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اسکولوں میں اور ڈے فرسٹ سے، پہلی تاریخ سے ایسے آپ ہیلمٹ لکھوانا شروع کر دیں، ہے سے آپ ہیلمٹ لکھوانا شروع کر دیں، میم سے موٹر سائیکل لکھوانا شروع کر دیں، ایم سے موٹر سائیکل لکھوانا شروع کر دیں، بی سے بائک لکھوانا شروع کر دیں. ڈے فرسٹ سے جب بچے کو پتا ہوگا کہ ٹریفک سینس کیا ہے، میں نے لیفٹ پہ چلنا ہے، میں نے لیفٹ سائڈ پہ گاڑی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے مسائل ہوتے ہیں. جب تک ہم کسی چیز کی تعلیم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ نہیں کرتے، بیسک تو یہ کہ ہر معاملے میں تعلیم یافتہ جب تک ہم ٹریفک سینس نہیں پیدا کریں گے. میں کہہ رہا تھا نا، قانون کو آپ سخت کرتے ہیں، لیکن جب تک سینس نہیں پیدا کریں گے، لوگوں کو آگاہی نہیں دے گے. ہیلمٹ سے متعلق اب لوگ ہیلمٹ کو پہننا جیسے کوئی ایک سختی کی بات ہوتی، جیسے کوئی اضافی بات ہوتی. بلکہ اس سے بھی دیکھیں، وہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں. جیسے ہی ہم موٹر وے سے اترتے ہیں، سب سے پہلا کام سیٹ بیلٹ کھولنے کا کرتے ہیں، جیسے موٹر وے پہ سان کر رکھا ہو. سیم کنڈیشن ہے، ہم ہیلمٹ کو لائٹ کے آگے ایک اور لائٹ بنا لیتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے پولیس سارجنٹ کھڑا ہے، ٹریفک وارڈن کھڑا ہے، تو پھر ہم ہیلمٹ اوڑھ لیتے ہیں. سینس جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس مسئلے سے نہیں نپٹ سکتے. ایک اور بات، جیسے ہم نے ووٹ کو 21 سال سے 18 سال کا کر دیا ہے، تو اسی طریقے سے بے فارم پہ لائسنس بھی بنائیے. 16 سال کا لائسنس بنا دیں، 15 سال کا موٹر سائیکل بچے چلا تو رہے ہیں، لیکن اگر لائسنس کو ہم تھوڑی ایج میں 16 سال میں، 15 سال میں باقاعدہ طور پہ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دیتے ہیں، بے فارم پہ بنا دیتے ہیں، لیکن بہترین ٹریننگ کے بعد لائسنس کے حصول کو آسان بنائیں. اسکولوں میں، یو سیز آفیسز میں لائسنس بنا کے دیے جائیں. بلکہ اب تو میرے خیال ہر تحصیل میں ٹریفک پولیس نے لائسنس بنا کے دینے کا بندوبست کر رکھا ہے. ٹریفک لائسنس کو آسان بنائیں، ٹھیک ہے. 16 سے 15 سال کی عمر کو بے فارم پہ بچوں کو لائسنس بنا کے دیں. اور ایک اور دوسری بات جو ٹریفک حادثات کو روک سکتی ہے، یہ ظاہر آگے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھی جانی چاہیے. ہمارے جو روڈ ہیں، جب ایک چھوٹا روڈ مین روڈ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹی شیپ میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو مین روڈ پہ چڑھتے ہوئے جیسے موٹر وے پہ گلائی کے ساتھ ایک روڈ آتا ہے اور گلائی کے ساتھ روڈ چڑھتا ہے، تو جو گاڑی یا موٹر سائیکل مین روڈ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے اسے بھی پرے سے گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور مین روڈ پہ چلنے والی جو گاڑی ہے وہ بھی سائڈ سے آنے والا جو موٹر سائیکل ہے یا گاڑی اسے دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، لوگوں کو سینس بھی دینی ہوگی اور قوانین بھی سخت کرنے ہوں گے. السلام علیکم.